اہل ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی کو اگر آپ دن بھر بھوکا بٹھاؤ بیٹھے گا، لیکن آپ بولو جو سامنے تمہارے کنکریاں ہیں ان سے مت کھیلو، ان کو ہاتھ مت لگاؤ، تو بولتے اس کو برداشت نہیں ہوگا، ہاتھ لگا کے دیکھے گا اس کو، اس کی طبیعت میں ہے، اس کی طبیعت میں اللہ نے بنایا اس کو ایسا، یہ نہیں کرنا تو کر کے دیکھے گا۔ یہ سب دروازے کھولو، وہ ایک الماری کا دروازہ وہ مت کھولو تو اس کو بےچینی انداز سے ہوگی، اس میں کیا ہے ذرا دیکھنا ہے اس کو، ایسا بنایا اللہ نے کہ یہ اس میں تجسس، دلچسپی اس کے اندر ہے، اسی سے تو سارے انسان تحقیق کرتے ہیں، کیا ہے دیکھیں گے، اسی لیے تو لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں، اسی لیے تو کتابیں پڑھتے ہیں، اسی لیے تو سب کچھ ہوتا ہے، تحقیق کا جذبہ ہے انسان کے اندر۔ اب اس کی حدود ہیں، آدمی حد پار کرتا ہے تو وہ برا ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو غصہ اکثر اوقات انسان غصے میں مغلوب ہو کر شریعت کی حدیں پار کر جاتا ہے اور نقصان اس کو ہوتا ہے۔ کیا نقصان غصے کے ہو سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، غصہ عقل کو متاثر کرتا ہے۔ سب سے بڑا جو ڈیمیج ہے غصے کا کہاں ہوتا ہے؟ عقل۔ سب سے پہلے آدمی کی عقل متاثر ہو جاتی ہے اس سے، اسی لیے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَحْضَرُ النَّاسِ جَوَابًا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ، لوگوں میں جواب دینے کے اعتبار سے سب سے حاضر جواب آدمی وہ ہوتا ہے جو غصہ نہیں ہوتا ہے، یعنی سامنے والا آپ کو غصہ دلائے، آپ غصہ اگر نہیں ہوتے ہیں، اس کو برداشت کر جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، تبھی آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے غصے کی زد میں آ گئے، اس کی بات سے آپ ٹریگر ہو گئے، تو آپ کیا ہوگا؟ آپ صحیح بات نہیں کر پاؤ گے۔ تو صحیح بات کرنے کے لیے غصہ پینا ضروری ہوتا ہے۔ بحث مباحثے میں کیا ہوتا ہے؟ اب آپ غصے میں آ گئے، آپ اول فول کچھ بھی بولنا شروع کر دو گے اور آپ باطل ثابت ہو گئے قرآن و سنت پر ہونے کے باوجود۔ کیوں؟ آپ غصے کی رو میں بہہ کر آپ نے بہت کچھ بول دیا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، زبان سے گالیاں بھی نکل گئی، بعد میں گھر پہ آ کے سر بیوی کو بولا دبا ذرا میرا سر بہت دکھ رہا، کیوں؟ کنٹرول کے باہر ہو گئے۔ تو نمبر 1، غصے کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آدمی کی عقل متاثر ہو جاتی ہے اور آدمی صحیح فیصلے لینے کی کنڈیشن میں نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا نقصان کہ غصہ عدل سے باز رکھتا ہے، انسان کو انصاف سے روک دیتا ہے، ظلم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقضین حکم بین اثنین وهو غضبان، کوئی آدمی غصے کی حالت میں دو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ نہ کرے۔ اب یہی غصے میں ہے، لو اس کو بھی اندر، لو اس کو بھی اندر، بہت سر دکھا دیا ان لوگوں نے بحث کر کر کے۔ کیوں؟ صحیح غلط آدمی نہیں دیکھتا، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، بند کرو یہ سب، کون سا ارے میری غلطی نہیں ہے، اس نے میرے کو مارو، دونوں کو پکڑ کے، کب سے حل ہو، سمجھا رہے سن رہی نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ غصے میں آدمی جو فیصلہ کرتا ہے وہ خود ایک ظلم ہوتا ہے بجائے انصاف اور عدل کے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، کوئی بھی حاکم کے پاس پاور ہے، اب وہ بول دیا تو گئے کام سے دونوں کی۔ غصے میں آ کے آدمی کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے، وہ عدل پر نہیں ہوگا۔ اس لیے جج کیسا ہونا چاہیے؟ ایک دم ٹھنڈے ذہن سے فریش ہونا چاہیے، بھوک کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا۔ علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی کہ غصے کے کیا اسباب ہیں، وہ کچھ سبب اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دم بھوکا ہے، اس کو جانا ہے ابھی کھانے کے لیے، اب بیٹھے یہاں پہ فیصلہ کرنے کے لیے، ہو رہا ہی نہیں حل، تو کیا کر دے گا؟ ایک دم شارٹ کٹ فیصلہ کر دے گا۔ کہ آپ نے فرمایا کوئی آدمی جو جج ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، اس کو ٹال کے بعد میں کریں گے، ایسا بھی کر سکتا ہے۔ مثلا بیوی شوہر کا جھگڑا ہے، آپ بیٹھے بڑے، اور وہ بھی سب ایک دم ٹیلنٹڈ غصے والے، کوئی برداشت نہیں کرتا۔ اب یہ تو دونوں چاہ رہے ہیں کہ ان کو بٹھا کے کچھ حل ہو جائے، اب ان دونوں کا ہی شروع ہو گیا، لڑکی والے لڑکے والے، اب ان کی بحث شروع ہو گئی، یہ غلط ہے، وہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے تم تمہارے جاؤ، ہمارے لے کے جا رہے ہیں بیٹی کو، بولے لے کے جاؤ، ہم کو لانا نہیں واپس، ٹانگ توڑ دیں گے آگے تو ادھر۔ اور وہ لوگ بولے تم کو بٹھائے تھے جوڑنے کے لیے، مسئلہ حل کرنے کے لیے، بیوی بھی چاہ رہی، شوہر بھی چاہ رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کر دیے؟ فیصلہ اپنے حساب سے کر دیے۔ کیوں؟ غصے میں آ کے۔ غصہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ غصے میں آدمی انصاف کی بجائے ظلم کا فیصلہ کرتا ہے۔
تو دوسری چیز غصے کے نقصانات میں سے یہ ہے، غصہ جب حد سے پار کر جاتا ہے تو آدمی فیصلہ اس میں صحیح نہیں کر پاتا ہے اور آدمی ظلم والا فیصلہ کرتا ہے۔ نمبر 3، غصہ جب حد پار کر جاتا ہے تو آدمی اپنے ہی فائدے کی چیزیں توڑ پھوڑ کرتا ہے اور پھر بعد میں سر پکڑ کے بیٹھتا ہے۔ غصہ آیا، بیوی سے بحث ہوئی، کچھ بھی ہوئی، موبائل لے کے دیوار پہ پھینک دیا، بعد میں خود ہی لے کے اس کو خود ہی لے کے جوڑا۔ بیوی بول رہی کہ اچھا پہلے کیوں توڑے پھر اس نے، چاہ بھی نہیں تو تیرے بھی دانت توڑ دوں گا۔ کیوں؟ اب بعد میں سوچتا کیوں ایسا کیا میں نے، تو کون کیا یہ؟ آپ ہی کیے نا، لیکن کیوں کیسا ہوا؟ اس وقت میں کچھ اور تھا، میرا جو کنیکشن اندر کا کچھ تھا، سرکٹ شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا کچھ، تو بھی توڑ دیا اپنی چیز۔ بعد میں آدمی افسوس کرتا ہے۔ تو غصے میں اکثر اوقات کبھی چھوٹا نقصان ہوتا ہے، کبھی بڑا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا نقصان اپنا ہی کر سکتا ہے۔ آیا غصہ، مشین نے کچھ تو ڈال دیا، توڑ دیا پوری مشین، 1 لاکھ روپے کا خرچہ آیا اس کے اوپر۔ گاڑی تھی، گاڑی کا کچھ کر دیا، وائر جوڑ دیا ادھر کے ادھر، غصے میں آ کے بن رہی نہیں، اور بھی زیادہ پورا دھماکہ ہو گیا، کچھ بھی اس کا بھی نقصان، اپنا بھی نقصان۔ دواخانے پوچھ رہا کیسی میری گاڑی، ارے گاڑی چھوڑ، تیرا حال دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ غصے میں آدمی چیزوں کا نقصان کرتا ہے۔ نمبر 3، غصے میں آدمی کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہتی ہے، یہ ایک عجیب مصیبت ہے۔ گالی، تہمتیں اور کیا کچھ نہیں آدمی کی زبان سے نکلتا ہے، اور بعد میں آدمی ایسے لوگوں کے سامنے ایسا بول دیتا ہے جو ارے اس کو تو ہم کتنا اچھا سمجھتے تھے، لیکن اس کی زبان شریف سے کتنے پھول برس رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم تھا یہ ایسا ہے۔ تو آدمی کی عزت کیا ہو جاتی ہے؟ غصے میں آدمی گالی اور اس طرح کی فحش کلامی پہ آ جاتا ہے، اور وہ بول دیتا ہے جو جنرلی وہ نہیں بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بندھن ٹوٹ گیا ہے، تو وہ بعد میں ندامت کا سبب بنتا ہے، زبان اس کی غلط چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، غصے میں آدمی ایسی بات بعض اوقات بول دیتا ہے اور اپنے سے بول دیتا ہے، جو بڑا اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، ایسا غصے میں آ کے بول دیتا ہے اس کو کچھ کہ اس کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے اور اس کے دل میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیوی سے گھر میں جھگڑا ہوا، آفس میں آیا، پوچھا کیا آج کیوں لیٹ ہوا، کچھ بول دیا غصے میں آ کے اس کو، تو خود ٹائم پہ آتا نا، بہت معلوم ہے ہم کو، بھاگ ادھر سے، کچھ بول دیا اس کو، بہت آیا ٹائم پہ آنے والا، تنخواہ تو دیتا، کچھ بول دیا، بولا اچھا سے اس کو مذاق کیا، اس کا موڈ صحیح کرنے کے لیے، اس کا موڈ دیکھا میں نے اچھا نہیں تھا، کچھ مذاق کے لیے بات کر دی، میرے پہ ہی برس رہا ہے، تو بہت ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ انسلٹ ہو گیا اس کا، دل میں کیا ہو جاتا ہے، زخم، تیر وہ نکلتا نہیں ہے، باقی رہ جاتا ہے۔ غصے میں بعض اوقات آدمی اپنوں ہی سے ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس سے دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، غصے کے نتیجے میں جھگڑے اور رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ آدمی غصے میں آ کے کچھ بول دیتا ہے، پھر یہ تمہارے گھر کو، ہم ہمارے گھر کو، پھر تعلقات کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے نکاح اور جنازے میں ہوتا ہے، جنرلی کہاں ہوتا، نکاح میں آئے، اس نے کچھ بولا، اس نے کچھ بولا، جھگڑے ہوئے، جا رہے ہم، چل رے گڈو، چل رے چنو، چل چل، بیوی کو لے کے نکل گیا، آج کے بعد آئیں گے نہیں، نکاح میں نہیں، جنازے میں بھی نہیں آئیں گے، گئے نکل کے۔ تو کچھ سختی سے بات بول دیتا ہے آدمی، تھوڑا سا برداشت نہیں کرتا ہے، اور آدمی بول دیتا ہے کچھ، تو اس سے سالوں کی رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ 7، غصے کے نتیجے میں طلاق بھی ہو جاتا ہے۔ آدمی غصے میں آ کے طلاق طلاق طلاق، اور پھر بعد میں جو ہے سوچتا اب کیا راستہ ہے اس کے لیے، پھر تھا پہلے حنفی، آپ کس کو ڈھونڈتا، کوئی اہل حدیث عالم مل جائے، اور ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ تو غصے کے نتیجے میں آدمی آ کے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا، اب تیر واپس تو نہیں آ سکتا نا۔ ہاں یہ اور بات ہے، مسئلہ صحیح یہ ہے کہ 3 طلاق اگر ایک ساتھ دے دے تو ایک ہی واقع ہوتا ہے، 3 نہیں، بیوی باقی رہتی لیکن طلاق ہے، تو اس کو واپس سے نکاح میں، یعنی نکاح کے بغیر واپس باقی رہتی ہے، وہ اس کو رجوع کر سکتا ہے، لیکن طلاق تو ہوا نا، زندگی بھر کے لیے ایک موقع گیا۔ 8، غصے کے نتیجے میں مار پیٹ بلکہ قتل تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایک آدمی غصے میں آ جاتا ہے اور کسی کو خوب اتنا مار پیٹ کر لیتا ہے، کبھی اپنے ہی بچے ہوتے ہیں، کبھی اپنی بیوی ہوتی ہے، کبھی اپنا ہی دوست ہوتا ہے، کبھی اپنے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں، مار پیٹ کر کے آدمی سیدھا کبھی ان کو دواخانے میں پہنچا دیتا ہے، کبھی جنت میں پہنچا دیتا ہے،
تو آدمی غصے میں آ کے بہت دور تک بھی ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے، نقصان بڑا اس کو ہوتا ہے۔ 9، غصے میں آ کر بعض اوقات آدمی اپنے پر یا دوسروں پر لعنت اور بددعا بھی کر دیتا ہے۔ عورتیں عام طور سے غصے میں آ کر اپنی اولاد کو ہی جا گاڑی کے نیچے آ کے مر جا، بات نہیں مار رہا، سودا نہیں لا رہا بازار سے، غصے میں آ کے کچھ بھی بددعا دے دیتی ہے۔ تو غصے کے نتیجے میں آدمی کبھی کسی کو لعنت یا بددعا کر دیتا ہے۔ نمبر 10، غصہ کفر تک بھی لے جاتا ہے، غصہ کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کی جائے اور اس کو غصہ آ گیا کہ میرے نفس کے خلاف بات پیش کی، نہیں مانتا میں، کر سکتا ہے آدمی، تو ایک آدمی کفر تک بھی چلا جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ تو غصہ یہ پورے 10 نقصانات ہیں، اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔